الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں اضافہ ہو جائے گا صلوات، سارے صاحبان بلند آواز اللہم صلی علی محمد۔ اس جلیلۃ القدر صفحہ عذاب پہ اللہ سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ مجلس جہاں بھی ہو، جب بھی صفحہ عذاب پہ مومن بیٹھتے ہیں تو ذہنوں میں کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کا صدقہ اللہ آپ سب عزاداروں کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ بانیان مجلس کے لیے دعا فرمائے، مالک ان کے رزق عزت میں اضافہ فرمائے، ہمارے ملک پہ اللہ رحم فرمائے، اور ولی الامر مولا کے ظہور میں میرا مالک اب تاجیل فرما دے۔ لمبی زحمت کا وقت نہیں ہے، پڑھنے والے بھائی موجود ہیں۔ میرے بعد علی وارث ٹھکو صاحب بہت اچھے مصاحب خواں، میں شکر گزار بھی ان کا، شیڈول اس طرح کا تھا، انہوں نے مہربانی کی۔ آپ اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بس ایک صلوات سارے صاحبان مشترکہ اللہم صلی علی۔ اجازت ہے بھائی میں تھوڑی بات کر لوں۔ صاحبان محترم، اس دنیا میں مذہب بھی بہت سے ہیں اور رہنما بھی بہت سے ہیں۔ جہاں تک مذہبوں کی تاریخ ہے، میرا خیال ہے اس بحث میں ہمیں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ قرآنی فیصلہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر ہے ہی نہیں۔ تو جو جس مسلک پہ ہے یا جو جس مذہب پہ ہے، ہم مسلکوں کی بات نہیں کرتے، رہبروں کی بات کی جا سکتی ہے کہ جہاں تک رہبروں کا تعلق ہے، رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مذہب پہ ہے ہی۔ مہربانی سر آپ جئیں، میں یہ لفظ دوبارہ کہہ کے بات بالکل قریب لا رہا ہوں۔ رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ تھوڑی زحمت فرمائیں، اس گزارش پہ دھیان دیں۔ بیٹا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ رہبروں کے معاملہ میں جو کوئی سننے والا، ویڈیو کیمرہ بھی موجود ہے، کوئی یہ نہ کہے جی وہ ریاض رضوی صاحب نے دوسرے مذہبوں پہ تنقید کی ہے۔ بھئی ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم آپ پہ تنقید کریں؟ اور پھر آپ تو ہمارے بھائی ہیں۔ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے نا، یہ مسلمان تب بھی ہمارے بھائی تھے۔ پھر ایک مارشاء اللہ ختم ہوا، دوسرا مارشاء اللہ مشرف صاحب کا لگ گیا۔ مشرف صاحب نے اقتدار سنبھالتے ہی شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کو اسلام آباد بلا کے اپنی ٹیبل پہ بٹھا کے کہا لکھو شیعہ مسلمان ہے، اور مسلمان علماء نے شیعوں کو مسلمان مان لیا۔ اور انہیں دوبارہ مسلمان بنانے سے پہلے تم نے کلمہ بھی نہیں پڑھایا۔ متوجہ ہے سرکار؟ مہربانی سے، لہٰذا لمبی بات نہیں ہے، اپیل کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا شیعوں پہ، اگر کوئی ساؤنڈ پہ بندہ آ جائے تو اس کی ایکو کنٹرول کرے۔ تو میں چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں، آپ میری طرف دیکھیں۔ رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا شیعوں پہ، کسی اور مذہب پہ ہے ہی نہیں۔ میں آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں، میں آپ کی وکالت کر رہا ہوں۔
اور کمال سسٹم ہے، میں وکالت کر رہا ہوں اور یہ مجھے گھور رہے ہیں بیٹھ کے، اور میں کہہ رہا ہوں رہبروں کے معاملہ میں مجھے منڈی کسی مرکز میں لے جاؤ، گجرات لے جاؤ، اسلام آباد لے جاؤ، بین المذاہب میں علماء کرام کے سامنے بھی کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مذہب پہ ہے ہی نہیں، یہ تھوڑا کرم ہے، اس سے بڑا کرم کیا ہوگا؟ یہ کرم ہے اللہ کا کہ دنیا جنہیں اپنا مرشد مانتی ہے نا، ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ آپ جیئے سر، آپ جیئے، میں سپیکر پہ کہہ رہا ہوں، ساؤنڈ پہ کہہ رہا ہوں۔ اس معاشرے میں، میرے ملک میں لوگ فائدہ یہ اٹھا رہے ہیں کہ فرنٹ پہ اللہ کو کر دیتے ہیں اور پیچھے بیٹھ کے تبلیغ اپنے فرقوں کی کرتے ہیں۔ ان اگے جو اللہ ہوئے تھے، اللہ نال متھا کس لانا ہے؟ قبلہ یا تو بندے مرشدوں کے مقابلے پہ مرشد لاتے، پھر تو میری جان بنتا تھا نا۔ اسٹیکر لگا دیتے ہیں جی میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اور پیچھے بیٹھ کے پھر بات ان کی کرتے ہیں جو گھر والوں کے لیے بھی کافی نہیں۔ آپ جی ہیں نہیں، قطر نہیں۔ میں نے، میرا خیال ہے کہاں میں نے اس دن کہا کہ جہاں مجمع چپ کر کے سننے کا عادی ہونا، تو وہاں ہم ذاکر مولوی اپنے آپ کو یہ کہہ کے تسلی دے لیتے ہیں کہ ہمارا خطاب ٹی وی پہ ہو رہا، لیکن آپ کی محبت ہے، مسلسل آپ عزاداریوں میں، موسموں کی اثر بھی ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہوں گا، مہربانی کہ موسموں کا اثر انہیں لینا چاہیے جن کے مرشد موسمی ہوتے ہیں۔ آپ تو بیدار مغز لوگ ہیں، بلند آواز سے جواب دیا کر۔ لہذا حضور دیکھیں، ذمہ دار مجمع میرے سامنے ہے، کمال آپ بات کی باریکیاں سمجھتے ہیں۔ لوگوں کی یہ سیانف ہے کہ انہوں نے آگے اللہ کو کر دیے۔ مجھے یاد ہے کہ میٹنگ میں جب یا اللہ مدد کا موسم تھا، پھر تو یا اللہ مدد کے بینر بھی کم ہو گئے، اسٹیکر بھی کم ہو گئے، کیونکہ ضد کی عمر زیادہ نہیں ہوتی۔ تو جب یہ نعرہ، بزرگاں بیٹھے ہوئے، جب یہ نعرہ شروع میں تھا نا، تو شروع میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک ردھم ہی وکھرا ہوتا ہے۔ تو ایک میٹنگ میں مولانا بریک تھی اور کہنے لگے رضوی صاحب آپ سے ایک بات میں نے پوچھ رہی، میں نے کہا جی فرما۔ کہنے لگے آپ چھوٹے چھوٹے حرفوں سے یا علی مدد لکھتے تھے اور ہم نے چوک پلستر کروا کے لکھوا دیا یا اللہ مدد، یا اللہ۔ اب آپ یا علی مدد والے کیا کریں گے؟ ہم نے یا اللہ مدد لکھ لی۔ میں نے کہا جی ہم ماڑے مسکین لوگ ہیں، ہم نے کرنا ہی کیا ہے؟ کہنے لگے واقعی؟ میں نے کہا یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک بندہ دوسرے سے کہہ رہے تھا کہ یار فرض کرو تم جنگل میں کھڑے ہو اور دھاڑتا ہوا اچانک شیر آ جائے، پھر تم اس وقت کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے شیر نے کرنا۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے ویسے؟ او بھئی ہم ماڑے لوگ ہیں، حضور چودھری صاحبان، سید زادو، ہم نے یا اللہ مدد کے بعد، بھئی یا اللہ مدد سے آگے کچھ ہے؟ بھئی ہم تو اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے ہیں۔ مولانا ہم اللہ کو لا ریب سمجھتے ہیں، بے عیب سمجھتے ہیں، اللہ کل شیء قدیر سمجھتے ہیں۔ اللہ کی نہ کوئی ضد ہے نہ ند ہے، مثل اس کے کوئی شے نہیں، شریک اس کا کوئی ہے نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو کہنے لگے اس کا مطلب ہے ہمارے بزرگوں نے یا اللہ مدد کا نعرہ بنا کے ہر طرف بریکیں لگا دی ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل بریکیں اب لگ چکی ہیں۔ جب وہ قبلہ پوری طرح مطمئن ہو گیا، میں نے کہا لیکن قبلہ ایک بات ہے۔ کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا آپ کا یا اللہ مدد کا نعرہ جو ہے نا، ہمارے یا علی مدد والے عقیدے کو اور مضبوط کر گیا۔ اور پیر شماری اللہ تے اپنے آپ نو داد دے لیندے، میں کی کراں یار، تو سائیں ہمت کرنی ہے۔ میں نے کہا جی یا اللہ مدد سے آگے کچھ نہیں ہے، نہ کو ہم نے نعرہ بنا سکنا ہے،
اللہ سے آگے کچھ ہو تو ہم کریں. کہنے لگے ہمارے بزرگوں نے اخیر کر دی، اب آپ چپ ہو گئے. میں نے کہا جی چپ تو ہو گئے لیکن ایک بات ہے. کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا یا علی مدد کا عقیدہ جو ہے نا وہ آپ کے نعرے کی وجہ سے نا اور مضبوط ہو گیا. وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا یا علی مدد کا عقیدہ یا اللہ مدد کی وجہ سے مضبوط ہو گیا. میں نے کہا جی ہاں. کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا جی آپ نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کا ہے، حالانکہ نام آپ کے پاس اور بھی ہیں. کیا کہنا ہے، کیا کہیں آپ جیے سر. بہت شکریہ، مہربانی سید ایجاد شاہ جی، بہت شکریہ سر. میں نے کہا جی نام آپ کے پاس اور بھی ہیں، نام آپ کے پاس متوجہ ہے. میں نے کہا جی نام آپ کے پاس اور بھی ہیں نا، لیکن ہر نام کو چھوڑ کے یا علی مدد کے مقابلے پہ آپ نے ڈائریکٹ یا اللہ مدد کہہ کے خود مان لیا ہے کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ. شکریہ سر، شکریہ سر. لہذا ہماری اپیل ہے، ہم تمہاری نظر میں ماڑے ہوں گے، مسکین ہوں گے، لیکن اللہ نے کرم ہم پہ اتنا کر دیا ہے کہ کسی اور مسلک پہ یہ کرم ہے ہی نہیں. اگر آپ اجازت دیں میں دوسرا کرم بتانے لگا ہوں. بیٹا متوجہ ہیں آپ؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ. اتنی شدت کی گرمی میں جس انداز میں آپ سماعت فرما رہے ہیں، ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے. میں دوسرا کرم بتانے لگا ہوں. بیٹا یہ بات میری زندگی میں میرے بھائی علی وارث اعلان آپ کر رہے ہیں، علی وارث کا اعلان میں کر رہا ہوں کہ میرے بعد علی وارث ڈکو صاحب بہت اچھا پڑھنے والے. آپ سوچتے ہوں گے علی وارث صاحب نے کیونکہ ٹائم دے دیا نا اپنے والا تو رضوی صاحب انہیں راضی کر رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. میں اپنے بعد آنے والے کا اعلان اس لیے کرتا ہوں کہ مذہب آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا. آپ جی ہیں سر. میں دوسرا کرم بتانے لگا ہوں. مولانا گواہ ہیں، میری جان ہے، میرے بھائی ہیں، یہ بھی گواہ ہیں. میں نے زندگی، بلکہ آپ کے سامنے زندگی گزر گئی، میں نے زیادہ موجود باتیں کی ہیں. میں زندہ باتیں کرتا ہوں. میری گفتگو یا میرے جو طریقہ گفتگو ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ مجلس کے بعد گھر جائیں گے اور بچوں سے کہیں گے یار وہ رضوی صاحب نے جس کتاب کا حوالہ دیا نا وہ کتاب ڈھونڈو. اگر وہ کتاب مل گئی اور اس میں میری بات ثابت ہو گئی پھر آپ مجھے فون پہ کہیں گے شاہ جی سبحان اللہ. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کتاب نہیں دیکھنی پڑے گی. میں زندہ باتیں کرتا ہوں. میں کرم بتانے لگا ہوں کہ ہم تمہاری نظر میں شیعہ ماڑے ہوں گے نا. میں ماڑے اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے استاد محترم مولانا اسماعیل صاحب سے ایک مولوی نے کہا تھا مولوی اسماعیل اور 40 سال ساڑھے درسنج پڑھے ہیں، تیری صرف ناف بھی ٹھیک ہے، زیراں زبراں بھی ٹھیک نے، پڑھیا لکھیا بندہ سے تجھے مذہب بھی بدلنا سی تو کسی چنگے مذہب جان دو. قبلہ نے کہا تو شیعوں کو کیا ہے؟ آنکھ لگا جنیاں ماڑیاں قومہ ساریاں شیعہ. ابھی قبلہ نے جواب نہیں دیا تھا، اس نے دوسرا اٹیک کر دیا. کہنے لگا شیعہ کو مذہب تے نہیں نا، جنہیں فلمی دنیا دے بندے اے سنگر گلوکار اے نچن والے گاؤں والے اے بھی چوکھے شیعہ ہوندے نے. مبلغ اعظم دیر نہیں کرتے تھے. کہنے لگے مولوی جی میں کہ نچن گاؤں والے نے پوچھیا سی اور تسی شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ اس آگیا مولوی اسماعیل خود تے گنہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جائی لبنے. جی مہربان، جی مہربان. اذان سماعت فرمائیں جی. اللہ جل جلالہ. اللہ وحدہ لا شریک له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراه
اللہ صلوات کی عبادت سارے صاحبان بلند آواز سے سلام اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اجازت ہے جی میں بس جلدی جلدی بات کر لوں۔ گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ میں موجود بات کرتا ہوں، وہ بات کرتا ہوں کہ جس کے لیے آپ کو زیادہ پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، پچھلے 2 سالوں میں کیا ہوا، آپ کے مسلک کے بارے میں کہاں کہاں کیا کیا پروگرام بنتے رہے، اور اس ملک میں شیعوں کا حلقہ تنگ کرنے کے لوگ پلان کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہے۔ ہاں یہ بات آپ کے ذہنوں میں بیٹا ہونی چاہیے، اور میں میرے خیال ہے جہاں بھی جا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں، اپنی قوم کے بچوں سے، بزرگوں کے ذہن میں سب کچھ ہوتا ہے، ان سے بات ہی نہیں ہے۔ میری ان بچوں سے اپیل ہے جو یونیورسٹیوں میں ہیں، شیعہ بچے جو کالجوں میں ہیں، شیعہ بچے جو فیکٹریوں میں، شیعہ دوست جو مارکیٹوں میں دکان بنا کے بیٹھے، میں ان سے کہتا پھر رہا ہوں کبھی نہ کہنا کہ جی مارکیٹ میں اکیلا مومن ہوں، میرے اکیلے کی دکان ہے، کبھی نہ کہنا پنڈ میں جی ہمارا گھر اکیلا ہے، بیٹو کبھی نہ کہنا میں یونیورسٹی میں اکیلا ہوں، میں کلاس میں اکیلا ہوں۔ تیرے چھٹے مولا کا فرمان ہے ہم اپنوں کو اکیلا نہیں رہنے دیتے، ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم ان کے پاس ہوتے ہیں۔ اس لیے میں بچوں سے کہتا پھر رہا ہوں بیٹا زندگی میں تنہائی کا اس ملک میں فکر ہی نہ کرنا، اس ملک میں سینہ تان کے جیو، اس ملک میں زار اٹھا کے رہو، کیونکہ بانی پاکستان محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا۔ مہربانی بابا، مہربانی صاحب، لہٰذا میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہم اس ملک میں مہمان بھی نہیں ہے، کرایہ دار بھی نہیں۔ 4 دن ان قبلِ کعبوں کو موقع ملے نا بابا جی، پھر پتہ کیا کہتے ہیں بچوں تھوڑی ہمت کرو، شیعوں کا اس ملک میں کیا ہے، وہی نہیں ایران بھیج دو۔ مولوی جی تیریاں ستّی خیراں، ایران ہمارے مولا کی نگری ہے، ہم تو منتیں مان کے جاتے ہیں، تمہاری مہربانی ہے پلان جی نے ایران ہم نے بھیجنا ہے، ایران بھیج دو۔ ہمارے حوصلے دیکھو، کبھی ہم نے بھی کہا ہے مولویوں کا پاکستان میں کیا ہے، انہیں افغانستان بھیج دو۔ ویسے بھی افغانستان پہاڑوں کا ملک ہے، اور کچھ لوگوں کے بزرگوں کی پہاڑوں سے بڑی بڑی یادیں بھی وابستہ ہیں۔ میں موجود بات کر رہا ہوں، زندہ بات کر رہا ہوں۔ دوسرا کرم بتا رہا ہوں، پہلے میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ ان کے مرشد اور راہبر بھی ہمارے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے۔ وہ بانیان کتے ٹر گئے، انہاں دے پنڈ موجزہ ہو گیا، بندے ستے بھی پہنے داد بھی دے رہے۔ اب ایک کیا کہیں یا علی یا مہربانی، بس وہ جاگ گیا میرا بھائی، مقدر جاگتے ہیں، آنکھ لگ بھی جائے تو بہرحال ہمت کر لیا کرو۔ میں نے کیا کہا ہے، پہلا کرم کہ ان کے مرشدوں کو بھی ہمارے مرشدوں پہ درود پڑھنا پڑتا ہے، اور دوسرا کرم میں بتانے لگا ہوں، اس کا تعلق بیٹا آپ کے اس ملک سے، آپ جی ہیں سر، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں زندہ بات کر رہا ہوں، اب دیر نہیں کر رہا، قبلہ نے مجھے مہربانی کی، علی وارث میرے بھائی ہے، میں جلدی جلدی بات کروں، اگر پروگراموں کا شیڈول کچھ اس طرح ہے۔ دوسرا میں کرم بتانے لگوں، مجھے نہیں پتا آپ کس انداز میں اسے لیتے ہیں، کیونکہ بات تھوڑی سی میں 2 سال ہو گئے نے، لہذا ہوتا ہے گرمی میں یاد رہے نہ رہے، لیکن میری قوم کا حافظہ کمزور نہیں ہے۔ بابا اجاز شاہ جی، یہ دوسرا کرم ہے کہ ہم شیعوں کو اپنے مرشدوں کی عزت کروانے کے لیے اسمبلیوں کے سہارے نہیں لینے پڑتے۔ اوہ کیا کہنے، مہربانی صاحب، کوئی بندہ بیٹا ثابت کر دے کہ ہم نے کبھی کسی اسمبلی میں بل پیش کیا ہو، یہاں کبھی صوبائی اسمبلی میں بل پیش ہو جاتے ہیں،
کہ جی جیسے صحابہ کرام کو رضی اللہ لکھا جاتا ہے ویسے جی پنجاب میں قانون ہونا چاہیے کہ حضور کی اہل بیت کو بھی رضی اللہ لکھا جائے. کم از کم جی پنجاب میں تو قانون بنا دو. قرارداد پیش کی گئی, بل پاس ہو گیا. بل پاس ہو ہی جاتے ہیں لیکن قانون نہیں بن سکا. قانون تب بنتا ہے جب صوبے کا گورنر دستخط کر دے. بل پاس ہو گیا لیکن حسین بادشاہ آپ کے کیا کہنے, اس زمانے میں پنجاب کے گورنر ہی اتنے بدل گئے دستخط کسی کو یاد ہی نہ رہے. بل قبلہ وہیں تک پڑھا ہوا ہے. اور اس بل میں کیا تھا کہ جیسے اصحاب کو رضی اللہ کہتے ہیں ویسے اولاد کو بھی رضی اللہ. 2 دن بعد کربلا گامِ شاہ میں قبلہ میرا خطاب تھا. میں نے وہاں پوچھا تھا حکمرانوں سے, میں نے کہا تھا برادریوں والے صوبے میں تم یہ قراردادیں پاس کروا رہے ہو کہ جو ٹائٹل صحابہ کا ہے وہی رسول اللہ کے بیٹوں کا ہونا چاہیے. میں نے برادریوں والا اس لیے کہا ہے کہ ڈیرے کے نوکر میں اور گھر کے بیٹے میں فرق نہیں ہوتا. آپ میرا خیال ہے آپ نے میری بات پہ دھیان ہی نہیں دیا. اوہ ہم سے صحابہ کرام کی آپ عزت کروانا چاہتے ہیں تو کروائیں. ہم صحابہ کو رضی اللہ سمجھتے ہیں. ہم نے صحابہ کا احترام آپ سے پہلے بھی ہم کر رہے تھے. آپ سمجھتے ہیں ہماری وجہ سے کرتے ہیں. نہیں, رضی اللہ حق ہی صحابیوں کا ہے. کنٹرول اسپیکر کا پتہ نہیں کس کے پاس ہے. بیٹا اس کی ایکو کم کر درا. جدو کوئی سوزیاں والی ٹیم آئے گی نا پھر یونٹ سارے کھولے. مہربانی سر. میں نے کیا کہا ہے, وقت بالکل تمام ہو گیا. میں نے کیا کہا ہے, میری گزارش ہے کہ ہم صحابہ کے بار کا احترام کرتے ہیں. بہت شکریہ. ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے جی کوئی دلیل تو نہیں دی, میں دلیل دے دیتا ہوں. ہاں بابا جی جو سچ ہے میں وہ بھی بتا رہا ہوں. صحابہ کو ہم مانتے ہیں لیکن اس میں جو سچ ہے نا میں وہ بھی بتا رہا ہوں, مائک پہ بتا رہا ہوں. ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں. ہاں سچ یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے, ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے, ہم نے صحابہ کے نام پہ لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے پلان نہیں کیے. لیکن جہاں تک رسول اللہ کے صحابہ کی عزت کا تعلق ہے نا, ہمارے جتنی عزت کس نے کرنی ہے. زندہ دلیل دے رہا ہوں, یہ عزت ہے رسول اللہ کے صحابیوں کی کہ شیعہ مر سکتے ہیں, یزید کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتے. جی مہربانی سے. کیوں نہیں کہتے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ رضی اللہ حق صحابیوں کا ہے, بدماشوں کا نہیں ہے. صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھا جائے. وقت ہی تمام ہو گیا. میں ان دنوں بس آخری بات کر لیتے ہیں. یہ شکرگڑھ کے علاقے میں جب وہ رضی اللہ والا بل پاس ہو رہا تھا تو میں نے مجلس میں یہ بات کہی کہ رسول اللہ کے بیٹے جو ہیں نا وہ درود والے ہیں تو انہیں رضی اللہ نہ کہو. ہاں حضور کے صحابہ جو ہیں ان کا ٹائٹل رضی اللہ بنتا ہے. تو علی وارث جی مجلس کے بعد جیسے آج بھی جلدی میں, آپ بھی جلدی میں, سجاد شاہ جی بھی نکل گئے, ذاکر کم پڑ گئے, عزاداریاں زیادہ ہیں سر. تو میں مجلس کے بعد نا گاڑی کی طرف جا رہا تھا تو ایک بچے نے کہا کہ رضوی صاحب کو بزرگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. گل سمجھ دیو پہ میری. تو ڈائری بھی ساتھ نہیں تھی لیکن علی وارث سانو مولویاں ذاکرن ایجاد شاہ جی کو بندہ فائر بھی مارن آ رہا ہوئے نا اسی سمجھنے کوئی دعوت دینا. میرا خیال ہے میں سمجھا ہی نہیں سکیا گا. تو میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ کوئی مجلس کا ٹائم, لیکن مجلس کا ٹائم کیا وہ دی اکھاں ہیں جو ہوئیاں آکے اندھا جی میں آپ کا بیان سننے آیا تھا. مومن ایک دوسرے سے کہتے ہیں مجلس سننے آیا تھا, اس کی آکھیا بیان, میں نے سمجھ آگی بندہ تے دوروں آیا. میں کہا جی فرمائیں جی آپ میرا بیان سننے آئے تھے تو کیا میرے لیے کوئی حکم ہے؟ کہنے لگے نہیں جی بیان آپ کا ٹھیک ہوتا ہے, ہم دور دور سے بھی آپ دل نہیں دکھاتے, کسی کی توہین نہیں کرتے, معتدل بات کرتے ہیں, بڑا اچھا ہے. لیکن یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ حضرت امام حسن کو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے یا امام حسین کو رضی, میں نے کہا ہاں جی میں نے کہا. اس بندے نے جو لفظ کہے نا بابا جی میں منوان پیش کر رہا ہوں دیانتداری سے. اس بندے کی آنکھیں ہمیں شیعوں والی چلاکیاں نہیں آتی, ہمیں شیعوں والی چالاکیاں, یہ شیعوں نہیں پتہ کنوں رضی اللہ آکھنے. ہم تو سدھے سادھے مسلمان ہیں, ہم جس کی عزت کرتے ہیں نا اس کو رضی اللہ کہتے ہیں.
ہم امام حسن کی عزت کرتے ہیں، اس لیے رضی اللہ کہتے ہیں. ہم امام حسین کی عزت، جب اس نے 2 دفعہ کہا نا ہم امام حسن حسین کی عزت کرتے ہیں، ہم جس کی عزت کریں اسے رضی اللہ کہتے ہیں. میں نے کہا جی شکر ہے تسا نبی پاک دی عزت نہیں کی تھی. یار آپ یکدم چپ کر جاتے ہیں. بہت شکریہ، ذرا ذہنی طور پہ جاگے. میں نے کہا جی شکراللہ آپ نے حضور کو رضی اللہ نے کہہ دیا. فوراً ایک قدم بھی جھاڑ کے کہتا ہے شاہ صاحب ہم اتنے بھی بے وقوف نہیں ہیں، ہم اتنے بھی پاگل نہیں ہیں کہ نبی کو رضی اللہ کہیں. نبی کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ نبی پہ تو درود پڑھا جاتا ہے. میں نے کہا یہی شیعہ سمجھاتے ہیں جن پہ درود پڑھا جاتا ہے وہ رضی اللہ نہیں ہوتے، وہ علیہ السلام ہوتے ہیں. سر آخری بات ہے، منبر کوفہ پہ مولا کائنات تھے. میں رضی اللہ اور علیہ السلام کا وہ بتا دوں کہ بندے بوجھ کیوں بنا کے پھرتے ہیں. مولا کائنات علی بادشاہ، روٹین ہوتی تھی مولا کی کہ جب بھی خطبہ دیتے تھے تو مولا آغاز ذکر توحید سے کرتے تھے. بندے آج علی کے ماننے والوں سے کہتے ہیں جی علی کو اللہ مانتے ہیں، اور خدارہ لٹریچر ہمارا شیعہ کتب کا مطالعہ پہلے کر لو. ہمارے مولا علی نے جتنے خطبے توحید پہ دیے ہیں اتنے پیغمبروں نے بھی نہیں دیے. علی تو بات شروع کرتے ہیں تو توحید سے کرتے ہیں. توحید کے تذکرے کے بعد علی بادشاہ نے رسالت کا تذکرہ کیا. تو مجمع میں سے ایک بندے نے اٹھ کے کہا کہ جی یا علی میں نے ایک گزارش کر. میں علی فرماتے ہیں ہاں کہیں کیا کہنے چاہ رہے. اس نے کہا جی مجھے نبی پاک کی ایک حدیث کی سمجھ نہیں آئی، میں وہ حدیث سمجھنا چاہتا ہوں. اگر آپ اجازت دیں، بلکہ ستے جاگتے مکس بھائی اجازت دیں تو میں مطمئن ہوں کہ میں نے جو حدیث پڑھنی ہے نا، میں نے حدیث کے حضور 2 لفظ کہنے ہیں اور آگے سے مجمع میں سے بندوں نے خود ہی پڑھنے لگ جانا. علی فرماتا ہے کون سی حدیث ہے؟ تو حدیث تھی کنت نبیم وا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میرا بھرم رہ گیا بھائی. یعنی دیکھ لو میں نے 2 لفظ پورے نہیں کہے. ناظم ممبر میرے بھائی نے اعلان کیا تھا مولانا نے کہ رضوی صاحب نے آج نا کنت نبیم و آدم و بینا والی حدیث پڑھنی ہے. وہ کنتو کہیں تو آپ نے آگے سے حدیث پڑھنی ہے. اعلان نہیں ہوا حدیث میں کنتو ہو نا، ہمیں کنتو والی حدیثیں بھولتی نہیں. من کنتو آپ جیئے سر. تو یہ لفظ تھے کنتو نبیًا. اس کا ترجمہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہے. رسول پاک نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی و پانی والے پروسیس میں تھا، یعنی ابھی آدم کا گارا بھی نہیں گوندا گیا تھا. علی فرماتا ہے میں تب بھی نبی تھا. یہ حدیث کا ترجمہ ہے. اب وہ بندہ کھڑا ہوا ہے، علی فرماتے ہیں سارے پبلک نے شاید نہیں سنا تو کون سے. اب بات بڑی باریک ہے. اللہ پتہ نہیں مجھے 10 بندے لطف لیتے ہیں، 50 لیتے ہیں، سارا پنڈال ہی مزہ لے لیتا ہے کیونکہ باریکی میں ولایت کا نشہ ہے. علی نے کہا نا کون سی حدیث ہے جو تجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ میں نبی تھا جب آدم بھی ابھی نہیں تھا. کون سی؟ اس نے کہا کنتو نبیًا. ممبر پہ بیٹھے ہوئے علی نے کہا کنتو ولیًا. اوہ ہو کیا کہنے. آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہے. آپ بہت شکریہ. یہ بہار الانوار میں ہے سرکار. میں کوئی افسانہ کہانی نہیں پڑھ رہا ہوں. علامہ مجلسی آپ کے مذہب کا بہت بڑا پلر ہے سر جی. انہوں نے کہا علی نے کہا کنتو ولیًا وآدم بین الماء والطین. سرکار نے کہا تھا آدم نہیں تھا میں نبی تھا. علی فرما رہے ہیں آدم کا گارا نہیں تھا میں ولی تھا. وہ جو پوچھ رہا تھا نا حدیث مجھے سمجھ نہیں آئی. جب علی نے کہا نا کنتو ولیًا میں تب ولی تھا. اس کا دوسرا ساتھی بیٹھا ہوا تھا. اس نے بیٹھے بٹھائے اس کے پیر کے گٹے پہ ہاتھ مار کے کہا اور پوچھ. اور پہلے بڑے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب چھوٹا کہہ رہا ہے وہ نبی تھا میں ولی تھا. لیکن وہ بندہ سنبھل کے کہتا ہے یا علی جو ابھی آپ نے کہا ہے کہ آدم بھی نہیں تھا میں ولی تھا، میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ جو میں پوچھنے آیا تھا وہ بتا بھی آپ ہی سکتے ہیں. علی فرماتا ہے پوچھنا کیا ہے؟ اس نے کہا جی پوچھنا یہ ہے حضور کا فرمان ہے کچھ نہیں تھا. جب کچھ نہیں تھا حضور تھے، پھر حضور رہے کہاں؟ بہار میں علی فرماتے ہیں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ پردے بنائے،
کچھ حجاب بنائے، ان حجابوں میں نبی کے نور کو رکھا، حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب حیبت، حجاب رحمت، حجاب نبوت، حجاب کبریا، حجاب منزلت، حجاب رفعت، حجاب سعادت، حجاب شفاعت۔ علی فرماتا ہے کسی پردے میں نبی کے نور نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، کسی پردہ میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی پردہ میں سبحان الملک المنان پڑھا، کسی پردہ میں سبحان الکریم الاکرم پڑھا، کسی پردہ میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا، کسی پردہ میں سبحان من یزیل الاشیاء ولا یزول کی تسبیحیں پڑھی۔ علی فرماتے ہیں پردوں میں جب نبی کے نور تسبیحیں پڑھ چکا، اللہ نے اس نور کے صدقے کچھ دریا خلق کیے، ان دریاؤں کی تہ میں اس نور کو اترنے کا کہا۔ سب سے پہلے نبی کا نور دریا علم میں اترا، علم کے بعد دریا حلم میں اترا، حلم کے بعد دریا زہد میں اترا، زہد کے بعد دریا تقوی میں، تقوی کے بعد دریا خشیت میں، خشیت کے بعد دریا سیانت میں، سیانت کے بعد دریا مزید میں، مزید کے بعد دریا صبر، صبر کے بعد دریا رضا، رضا کے بعد دریا وفا، وفا کے بعد دریا حیا، حتیٰ کہ 20 دریاؤں سے جب نبی کا نور باہر آ گیا، اللہ کی آواز آئی، تو ہی مخلوق اول ہے، تو ہی مخلوق اول ہے، تو ہی ختم الرسل ہے۔ اللہ خطاب دیتا رہا، یہ نبی شکرانے کے سجدے ادا کرتا رہا۔ جب تمہارے اس نبی نے آخری سجدہ سے سار اٹھایا، اس نبی کے جسم پاک سے 1,24,000 یہ پسینے کے قطرے گر گئے۔ اللہ نے محمد کا پسینہ ضائع نہیں کیا، ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی پیدا کر دیا۔ آدم صفی اللہ بنا محمد کے پسینے سے، نوح نجی اللہ بنا محمد کے پسینہ سے، موسیٰ کلیم اللہ بنا محمد کے پسینہ سے، عیسیٰ روح اللہ بنا۔ خدا کے لیے مسلمانوں ہمیں اتنا بتا دو، جو نبی محمد کے پسینے سے بنے ان کا نام کیسے لیا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور تمہارے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ اور جو محمد کے پسینے سے بنے وہ تو علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جو محمد کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے بن رہے ہیں؟ لیکن اگر اولاد محمد سمجھ میں آ جاتی، پھر علی کی بیٹیاں بازاروں میں آتی۔ 1 منٹ آپ کا لے رہا ہوں، طویل وقت نہیں رہ گیا۔ دن پرسے کے ہیں، دن ماتم کے ہیں۔ آپ نے شب عاشور بھی جاگ کے گزاری، 10 کا دن بھی گلیوں میں اس گرمی میں روتے ہوئے گزارا۔ پھر شام غریباں سن کے عزادار تھک کے گر جاتے ہیں۔ جب تو تھک کے گر جاتا ہے نا، اس وقت زینب کا محرم شروع ہو جاتا ہے۔ آباد رہو، آباد رہو، بی بی تیرا قرلانہ قبول کر لے۔ حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی ہائے نہ کہنا پڑے، درد صرف یہی رلاتا ہے۔ تیرے چوتھے بیمار امام کا فرمان ہے، سجاد فرماتے ہیں جو کچھ کوفہ و شام کے بازاروں میں امت نے ہمارے ساتھ کیا نا، بیمار فرماتے ہیں اگر ہماری محبت قرآن میں واجب نہ ہوتی، یہ اس سے زیادہ کیا کر سکتے تھے؟ جن کی محبت قرآن میں واجب تھی انہیں اس انداز میں رلا رلا کے مارے۔ 1 منٹ بھی پورا نہیں میں لے رہا ہوں، صرف تبرکن میرا حصہ ہو جائے۔ کل کا جو دن گزرا ہے نا، یہ سیدہ زینب اس دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی جس کوفے کے دروازے کے متعلق علی نے اپنی بادشاہی میں کہا تھا زینب یہ کوفے کا صدر دروازہ ہے۔ تب بی بی نے رو کے کہا تھا بابا دروازے شہروں کے تو بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، میں تو تیری بیٹی ہوں۔ جب شاہی میں باپ کی حکومت میں آئی تھی، اس دروازے سے علی نے بیٹی کا استقبال کیا، لیکن آج جب آئی ہے تو استقبال کرنے والا بابا تو نہیں تھا، لیکن تیری لاہور والی ملکہ رقیہ کا سرتاج، حسین کا وکیل، جس کا سر دروازے کوفہ پہ
مسلمانوں نے لٹکایا ہوا تھا، سر مسلم سے آواز آئی السلام علیک یا بنت رسول۔ سجاد کوفے میں مجھے سلام کرنے والا کون ہے؟ سجاد رو کے فرماتے ہیں چاچا مسلم بن عقیل ہے۔ مسلم کا نام آنا تھا، چوتھے اونٹ سے جناب رقیہ نے اجازت لی ہے اور اپنے شوہر کے سر سے، سرتاج کے سر سے خطاب کر کے بی بی نے پتہ کیا لفظ کہے تھے؟ بی بی کہتی ہے مسلم مسلم مسلم، میں کس سے شکوہ کروں کہ میرے سر پہ چادر نہیں رہے؟ علی کی بیٹیاں ننگے سر ہیں، زہرہ کی بیٹیاں ننگے سر ہیں، ہم تو نقرانی کی بیٹی ہے، ہم تو ام البنین کی اولاد ہیں جہاں زینب کے سر پہ چادر نہیں۔ مسلم میں چادر کا شکوہ نہیں کرتی، ہاں صرف مجھے اتنا بتا دے تیرے ساتھ میرے 2 بیٹے آئے تھے، سیدہ تیرے بیٹوں کی زندگی دراز کرے، حسین کی ماں تمہیں بچوں کے روشن مستقبل دکھائے، ان شہزادوں کا صدقہ اللہ تمہیں اولاد کا غم کبھی نہ دکھائے۔ یہ قافلہ بھی دروازے پہ ہے یا اسی دروازے سے آگے؟ مالک آپ کو زیارتوں پہ لے جائیں، آمین کہا کرو۔ زیارت کا تعلق پیسے سے نہیں، بلاوے سے۔ اگلا دروازہ کون سا تھا؟ گورنر کوفہ حرامزادہ ابن زیاد کا دروازہ۔ جب سید سجاد اس دروازہ سے داخل ہوتے ہیں نا، اس وقت جو دربان تھا دروازے کا، اس کی نظر پڑی حسین کا بیٹا سر جھکا ہوا ہے، دیکھتا زمین کی طرف ہے۔ یہ قریب آ کے کہتا سجاد 1 مہینہ پہلے تیرا چاچا مسلم بھی اسی دربار سے، اسی گیٹ سے گزرا تھا، وہ قیدی تھا، جگہ جگہ اس کی زخمی تھی، اس کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے، اس کا چہرہ زخمی تھا، گردن میں توق تھا، رسیاں پاؤں میں بیڑیاں، لیکن جب وہ اس دروازے سے آیا نہ تھا، اس کا سینہ تنا ہوا تھا، اس کا سر اٹھا ہوا تھا۔ تیرا چاچا زخمی زیادہ تھا لیکن اس کا سر اٹھا ہوا تھا، تیرا سر جھکا ہوا کیوں ہے؟ بیمار ہو کے فرماتا تو نے میرے حق میں انصاف نہیں کیا۔ جب میرا چاچا مسلم اس دربار میں آیا تھا نا، اس کے ساتھ ماں قید نہیں تھی، اس کے ساتھ اس کی بہن قید نہیں تھی، او میرا سر کیوں نہ جھکے؟ میں دائیں دیکھتا ہوں پھپھی ننگے سر ہے، بائیں دیکھتا ہوں سکینہ ننگے سر ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ بہت شکریہ آپ جی۔